کے کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات ہم پڑھیں گے۔ کلام میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہاللویا، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا کی ہے، کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا، اور اس سے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا۔ پھر دوسری بار انہوں نے ہاللویا کہا اور اس کے جلنے کا دھواں عبدالباد اٹھتا رہے گا، اور 24 بزرگوں اور چاروں جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا، اور کہا آمین ہاللویا۔ اور تخت میں سے یہ آواز نکلی، اے اس سے ڈرنے والے بندوں، خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے، تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو۔ پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہاللویا، اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے۔ آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ ہاللویا۔ عزیزو، آج کے میسج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آسمان پر رہنے والوں کی خوشی، یا آسمان پر رہنے والوں کا جشن۔ اور اس جشن کو مناتے ہوئے انہوں نے 4 دفعہ ہاللویا کہا۔ کتنی دفعہ؟ 4 دفعہ انہوں نے ہاللویا کہا۔ میں تھوڑا سا پس منظر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب یوحنا جو رسول اس نے اس وقت لکھی جب وہ پتمس کے جزیرے میں قید تھا۔ قید کس کی وجہ سے تھا؟ میں پچھلی دفعہ ایذا رسانی کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں کہ رومی شہنشاہ نیرو نے ایذا رسانی شروع کی، مسیحیوں کو پکڑتے تھے، مسیحی ہونا جرم تھا، ان کو مارتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے، ان کی آنکھیں نکالتے تھے، سیسا پگھلا کر ان کے منہ میں ڈال دیتے تھے، ان کو سلیب دیتے تھے، ان کو آروں میں ڈالتے تھے، چیرتے تھے، اور ان کو ان کے سر جو تھے وہ قلم کر دیتے تھے، شیروں کے آگے ڈالتے تھے، اور اس طرح کی اور کئی اذیت ناک سزائیں جو تھی وہ مسیحیوں کو دی جا رہی تھی۔ یوحنا بھی اسی سزا، اسی طرح کی سزا کے لیے پکڑا گیا، اور اس نے رومی شہنشاہ نے اس کو جیل میں بھیج دیا۔ اور یہ جیل کون سی تھی؟ پتمس کا جو جزیرہ تھا۔ یہ جیل بھی موت کی جیل کہلاتی تھی، یعنی یہاں پر جو بھی قیدی جاتا تھا وہ زندہ واپس نہیں آ سکتا تھا، وہ مر جاتا تھا۔ اب ان اذیتوں میں، مشکلوں میں جب کلیسیا اس سخت ترین وقت سے گزر رہی تھی، اذیتیں برداشت کر رہی تھی، تکلیفیں برداشت کر رہی تھی، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ایک دن یوحنا جو کہ پتمس کے جزیرہ میں جیل میں قید تھا، وہ لکھتا ہے، میں خداوند کے دن روح میں آ گیا۔ ہاللویا۔ ایک دن خداوند کے دن وہ جب روح میں آ گیا تو خدا نے اس کے ساتھ کلام کرنا شروع کیا۔ یہ
اسی کلام کا ایک حصہ ہے. اب یسوع مسیح 33 عیسوی میں آسمان پر اٹھائے گئے. 64 عیسوی میں نیرو شہنشاہ جو تھا اس نے اظہار ثانی کرنا شروع کی. وہ یہ 34 عیسوی سے شروع ہو چکی تھی کیونکہ اسٹیفنس کو ہم جانتے ہیں وہ شہید کر دیا گیا تھا. یعقوب کو ہم جانتے ہیں شہید کر دیا گیا تھا. اور کئی رسول تھے ان کو شہید کر دیا گیا تھا. وہ یہ وہیں سے شروع تھی. لیکن اب جو یہ یوحنا مکاشفہ کی کتاب لکھ رہا ہے یہ 95 عیسوی میں ان 60 سالوں میں کئی مسیحی اپنی جان دے چکے تھے. ان 60 سالوں میں کئی مسیحی شہید ہو چکے تھے. کئی آروں سے چیرے جا چکے تھے. کئی آگ سے جلائے جا چکے تھے. کئی جو تھے ان کے سر قلم کر دیے تھے. کئی تیل کے کڑاؤں میں ڈالے گئے تھے. کئیوں کو پھانسی دی صلیب دی گئی تھی. اس طرح کی کئی سزائیں. اب جہاں پر جو مسیح کے لیے اپنی جان دے رہا تھا تو دراصل وہ یہاں پر تو رومی شہنشاہ اور رومی حکومت اس کو مار دیتی تھی, قتل کر دیتی تھی, ختم کر دیتی تھی. لیکن کلام کہتا ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے, وہ سو جاتا ہے. ہاللیلویا. اور مبارک ہے وہ مردے جو مسیح میں مرتے ہیں کیونکہ وہ اس کے رام میں داخل ہوتے ہیں. ہاللیلویا. جہاں پر تو یہ مرتے تھے ہوتے ہوتے یہ چلے کہاں پر جاتے تھے؟ آسمان پر. ہاللیلویا. اب یہ جو بہت بڑی بھیڑ ہے یہ وہی بھیڑ ہے جو شہیدوں کی بھیڑ ہے, جو شہید کی گئی ہے, جنہوں نے مسیح کی خاطر دکھوں کو تکلیفوں کو برداشت کیا ہے. یہ ان لوگوں کا گروہ ہے جو زمین پر اذیتیں برداشت کر کے اس وقت کہاں پر موجود ہے؟ آسمان پر موجود ہے. خدا یوحنا کو دکھاتا ہے کہ جو زمین پر میرے لیے اپنی جان دے رہا ہے, تکلیف برداشت کر رہا ہے, اذیت برداشت کر رہا ہے, وہ اس وقت کہاں پر ہے؟ اور یہ کہاں پر اس وقت؟ آسمان پر. ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی کیا دیکھی؟ جماعت دیکھی. یہ بڑی جماعت بن گئی. ان 60 سالوں میں ہم نہیں جانتے ایگزیکٹ لاکھوں یا ہزاروں لوگ شہید ہو چکے. بڑی جماعت بن گئی. اب یہ جو بڑی جماعت تھی انہوں نے بلند آواز سے ایک نعرہ لگایا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لفظ ہاللیلویا جو آج کل ہر مسیح کی زبان پر ہے. کس کس کی زبان پر ہے؟ ایک بار کہہ کے بہاؤ ذرا. آپ سب کی زبان پر ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی پرانے عہد میں نہیں لکھا, یوحنا کی انجیل میں نہیں لکھا, کہیں پر بھی نہیں لکھا. یہ صرف اور صرف بائبل مقدس میں 4 دفعہ لکھا ہے. اور 4 دفعہ یہ کس نے بلند کیا نعرہ؟ آسمان پر جو لوگ موجود ہیں انہوں نے. یعنی یہ جو ہاللیلویا نعرہ ہے یہ زمینی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ آسمانی ہے. ہاللیلویا. اس لیے انہوں نے بلند آواز سے ایک نعرہ لگایا. کیا لکھا ہے؟ انہوں نے بلند آواز سے کہتے سنا. یوحنا کہتا ہے میں نے سنا کہ یہ جماعت جو تھی یہ بلند آواز سے کہہ رہی تھی ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب یہ ہاللیلویا کا مطلب یہ عبرانی لفظ ہے. ہلل کا مطلب ہے تمجید ہو, ستائش ہو, تعریف ہو. اور یا یہ بھی عبرانی لفظ ہے. یہ 2 لفظ ہیں. اس کا مطلب ہے خدا, یعنی خداوند کی کیا ہو؟ تعریف ہو, خداوند کی ستائش ہو, خداوند کی تمجید ہو. اب یہ جو کہہ رہے تھے ہاللیلویا یعنی خداوند کی کیا ہو؟ تعریف ہو, خداوند کی تمجید ہو. آگے وجہ لکھی ہوئی ہے یہ کیوں کہہ رہے تھے. یہ اس لیے ہاللیلویا کہہ رہے تھے کہ نجات اور جلال اور قدرت کس کی ہے؟ ہمارے خدا ہی کی ہے. ہاللیلویا. اب نجات, یہ لوگ وہ لوگ تھے جو نیچے رومی شہنشاہ کی اذیتوں کو برداشت کر کے آئے ہوئے تھے. یہ شہنشاہ کو دیکھ کے آئے ہوئے تھے, بادشاہ کو دیکھ کے آئے ہوئے تھے. یہ وہ لوگ, یہ وہ بھیڑ تھی. اس وقت یہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ نجات یعنی سالویشن, ڈیلیورنس, سیفٹی, یہ مخلصی, یہ آزادی, یہ رہائی جو ہے
کو کیا کر لیا؟ خرید لیا اور نجات دے دی. کیونکہ متی کی انجیل اس کا پہلا باب 21ویں آیت میں فرشتے نے بھی پیشن گوئی کی تھی کہ یسوع مسیح اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا. ہاللویا. اصل میں یہ بھیڑ دیکھ کیا رہی تھی؟ یہ بھیڑ عدالت کو دیکھ رہی تھی. یہ بھیڑ دیکھ رہی تھی کہ جن کے نام کتاب حیات میں نہیں مل رہے وہ آگ کی جھیل میں بھیجے جا رہے ہیں. یہ بھیڑ دیکھ رہی تھی جو برا کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں وہ ایک سائڈ پر ہیں. اس لیے یہ بلند آواز سے سارا نظارہ دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ نجات جو ہے وہ ہمارے خداوند کی طرف سے ہے. ہاللویا. اس لیے انہوں نے کہا ہاللویا. اس کے بعد ہاللویا پہلا ہاللویا کہنے کی ایک اور وجہ وہ کہتے جلال بھی ہمارے خدا کا ہے. جلال بھی کس کا؟ ہمارے خدا کا. جلال کا مطلب ہے شان و شوکت, گلوری اور کئی مطلب ہیں, لیکن ہمارے خدا کا ہے. انہوں نے یہ دیکھ لیا. اب یہ وہی لوگ جو نیچے بادشاہوں کو دیکھ کے گئے ہوئے تھے, جیسے آپ جو ہیں. آپ میری بات کون کون سن رہا ہے؟ اگر آج آپ دنیا کے بادشاہوں کو جانتے ہیں تو کس کس بادشاہ کا نام لیں گے؟ جو حکومتیں ہیں, نواز شریف, عمران خان, بل کلنٹن اور لیڈی ڈیانا اور یہ اور وہ اور جتنے بھی ہیں, ہم ان کو دیکھیں گے بڑا پروٹوکول ہے. لیکن انہوں نے بھی نیرو شہنشاہ کا پروٹوکول دیکھا ہوا تھا. انہوں نے وہ شہنشاہ جو دنیا پر حکومت کرتا تھا اس کو دیکھا ہوا تھا, اس کے تخت کو دیکھا ہوا تھا, وہ اسٹیڈیم دیکھا ہوا تھا جہاں پر یہ جانیں دے رہے تھے, قربان کر رہے تھے. اس سارے پروٹوکول کے سامنے جب یہ آسمان پر گئے, آسمان پر انہوں نے خدا کا تخت دیکھا تو پھر انہوں نے کہا اے بادشاہ تیرا کوئی جلال نہیں, جلال بھی ہمارے خدا کی کا ہے. ہاللویا. کیونکہ اس کا تخت, یہاں پر بادشاہوں کا تخت اٹاں پہ, پٹھیاں کیا کہوں, پتھروں پہ, اینٹوں پہ, ٹائلوں پہ, لکڑی پہ, لیکن اس کا تخت جب انہوں نے دیکھا تو وہ کروبین پہ بیٹھا ہے. ہاللویا. یعنی فرشتوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ہاللویا. پھر اس کا تخت جب دیکھا تو 24 بزرگ اس کے چاروں طرف موجود تھے. ہاللویا. پھر اس کا پروٹوکول دیکھا, ہزاروں ہزار اور لاکھوں لاکھ اس کی خدمت میں حاضر تھے. ہاللویا. پھر اس کا پروٹوکول, اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی. یہ ساری چیزیں جب اس نے دیکھی یوحنا نے تو وہ کہتا, وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جلال بھی کس کا ہے؟ ہمارے خدا کا. پھر انہوں نے جلال دیکھا. انہوں نے دیکھا جلال کیسا؟ جلال ایسا کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ آگ کے شعلے کی مانند. ہاللویا. جلال ایسا کہ اس کا ڈریس وائٹ کلر کا. ہاللویا. جلال ایسا کہ وہ سونے کا سینہ بند پہنے ہوئے. ہاللویا. جلال ایسا کہ اس کے بال جو برف کی مانند سفید. ہاللویا. یہ اس کا جلال. اور وہ پھرتا تھا. یہ اس کا جلال جب دیکھا تو انہوں نے کہا جلال بھی کس کا ہے؟ ہمارے خدا کا ہے. اس لیے انہوں نے کہا ہاللویا. ہاللویا. پھر انہوں نے ایک اور وجہ, کس کی وجہ سے پہلا ہاللویا بولا, اور وہ کون سی وجہ تھی؟ قدرت. قدرت بھی کس کی ہے؟ ہمارے خدا کی ہے. یہوہ کے لیے, یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیے. ہاللویا. قدرت بھی ہمارے خدا کی ہے. رومی لوگ جو تھے وہ بتوں کو پوچھتے تھے, دیوتاؤں کے آگے قربانیاں چڑھاتے, اور اس دور میں جو جنگیں لڑی جاتی تھی وہ بھی دیوتاؤں کے نام پہ لڑی جاتی. کہا جاتا تھا کہ ہمارا اس کا دیوتا زوراور ہے, وہ اس کو بچا لے گا. یعنی دیوتا اپنی قدرت کو ظاہر کرتے تھے, قربانیاں لیتے تھے. یہ سب کچھ اس طرح کے معاشرے سے نکل کر آسمان پر گئے. لیکن جب انہوں نے آسمان پر دیکھا کہ قدرت بھی کس کی ہے؟ ہمارے خداوند کی. ہاللویا. قدرت, اس کی کیا قدرت, اس کی قدرت کے لیے پہلے زوردار تالیاں بجائیے. تالیاں زوردار نہیں ہیں, زوردار تالیاں. اس کی قدرت. کتاب مقدس لوقا کا پہلا باب 5واں باب اس کی پہلی آیت میں یہی وہ لوگ ہیں جو دیکھتے گئے کہ ذبح کیا ہوا برا مغلوں کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللویا. یوحنا کہتا ہے میں جب لوگوں
دنیا نہیں جانتی تھی یہ وہ ہے جس نے پہلے کہا تھا مجھے جان دینا کا بھی اختیار ہے اور جان ہاللویا ہاللویا. اور تیسرے دن یہ مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور آسمان پر بھی یہ مرا ہوا نہیں بلکہ یہ زندہ موجود ہے, تیرے لیے موجود ہے, میرے لیے موجود ہے. اس لیے یہ جماعت بلند آواز سے کہہ رہی ہے ہاللویا کہ قدرت جو ہے وہ ہمارے خدا کی ہے. ہاللویا. ایسا بندہ نہیں دیکھا تھا جو ذبح کر کے کھڑا ہوگا. یہ اس لیے وہ کہہ رہی ہے قدرت ہمارے کس کی ہے؟ خدا کی ہے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں ہاللویا. یہ جماعت بلند آواز سے پہلا ہاللویا چوتھی وجہ کیوں کہہ رہی ہے؟ اس لیے کہ اس نے ہمارا انصاف کیا. ہمارا کیا کیا؟ انصاف کیا. انصاف کیسے؟ یہ دیکھ رہے تھے ان 60 سالوں میں آسمان پر دیکھیں گے, آسمان پر دیکھا جائے گا. یہ دیکھ رہے تھے ہمارا انصاف ہو رہا ہے. یہاں پر جب یہ آسمان پر موجود تھے ان 60 سالوں کی بات اشرف ابو کہ وہ بھی تھے جنہوں نے ان کو جلایا تھا, وہ بھی مرے تھے جنہوں نے ان کو چھیدا تھا, وہ بھی مرے تھے. لیکن جنہوں نے چھیدا تھا, جنہوں نے ستایا تھا, جنہوں نے جلایا تھا, جنہوں نے کاٹا تھا, جنہوں نے آرام میں ڈالا تھا, انصاف ہو رہا ہے. یہ برے کی عدالت ہے. ان کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جا رہا ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں ہاللویا کیونکہ ہمارا کیا ہوا؟ انصاف ہوا. کر سکتے ہیں لیکن خداوند کبھی بے انصافی نہیں کر سکتا. اسی لیے یہ کہتے ہیں ہاللویا ان کا کیا ہوا؟ انصاف ہوا. اس وقت یہ لوگ مسیحوں کو آگ میں ڈالتے تھے. اب یہ خود کس میں ڈالے جا رہے ہیں؟ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں. اس لیے کیا ہوا؟ انصاف ہوا. اس لیے پہلا ہاللویا 4 وجہ سے کہا گیا. پہلی وجہ کیا تھی؟ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے. دوسری وجہ جلال ہمارے خداوند کا ہے. تیسری وجہ قدرت کا مالک بھی ہمارا خدا ہی ہے. تیسری وجہ وہ ہمارا کیا کرتا ہے؟ انصاف کرتا ہے. اس لیے یہ پہلا ہاللویا کہا گیا. کیا آپ ہاللویا کہیں گے؟ ہاللویا بلند آواز سے ہاللویا, بلند آواز سے ہاللویا. پھر کلام میں لکھا ہے دوسرا ہاللویا. مکاشفہ کی کتاب 19واں باب 30 آیت میں دوسرے ہاللویا کی وجہ لکھا گیا. پھر دوسری بار انہوں نے کہا ہاللویا. تو سے بھی کیا چھڑے اچھی ساری اچھا میں نے پتا نہیں کنی باری کمانا دیتا دیتا اچھی ساری ایک باری پھر دوسری دفعہ کیوں کہا ہاللویا؟ اس لیے کہ اس کے جلنے کا دھواں عبدالبار اٹھتا رہے گا بطور فتح, بطور فتح کا نعرہ. یعنی رومی لوگ جب مسیحوں کو جلاتے تھے نا تو تھوڑی دیر کے بعد ان کا دھواں کیا ہو جاتا تھا؟ ختم ہو جاتا تھا. جب لاش باڈی ختم ہو جاتی تھی, پچھلی دفعہ میں نے بتایا آپ کو مارشلس کے بارے میں, مارشلس کو جلایا گیا تھا. جب ان کو جلا دیا گیا تو ہنسوریس اس راکھ کو لینے کے لیے, اس جلتی ہوئی ہڈیوں کو لینے کے لیے آیا. یعنی جلایا جاتا تھا اور پھر آگ بجھ جاتی تھی. جب وہ مر جاتے پھر وہ ہڈیوں کو لے کر دفناتے تھے. لیکن یہاں پر جو سزا خداوند دینے والا ہے, یہ مسیح کہہ رہے ہماری تو آگ بجھ جاتی تھی, ہمارا تو دھواں بجھ جاتا تھا, لیکن تم جس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جاؤ گے جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے, وہاں کا دھواں نہیں بجھنے والا, وہاں کی آگ بجھنے والی نہیں ہے. اس لیے یہ مسیح بطور
نہ ملا، وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا گیا۔ جس کسی کا نام نہیں ملنا وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جانا ہے۔ اس لیے دوسرا ہیلیلویا بطور فتح مسیحی جو ہیں یہ بلند آواز سے کہتے ہیں۔ پھر تیسرا ہیلیلویا مکاشفہ کی کتاب 19واں باب اس کی 4 آیت میں کہتا ہے، لکھتا ہے، یہ یوحنا جو ہے نا یہ ایک فلم دیکھ رہا تھا، ایک رویا دیکھ رہا تھا، نظارہ دیکھ رہا تھا۔ یہ ویژن خدا نے اس کو دیا تھا، کلام خدا دے رہا تھا، ایک دیکھ رہا تھا جیسے کوئی سٹوری دیکھتا ہے، وہ سب کچھ وہ دیکھ رہا تھا، اور جو جو اسے دیکھا وہ اس نے کیا کیا، لکھا۔ پھر تیسرے ہیلیلویا کے بارے میں وہ لکھتا ہے، اور 24 بزرگوں، کتنے بزرگوں؟ اور چاروں جانداروں نے خدا کو گر کر خدا کو کیا کیا، سجدہ کیا۔ یہ 24 بزرگ خدا کی حضوری، کچھ لوگ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ یہ 12 بنی اسرائیل کے قبیلوں کو ظاہر کرتے ہیں، اور 12 یسوع مسیح کے شاگردوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ 24 بزرگ خدا کی حضوری میں جو موجود تخت کے سامنے انہوں نے گر کر خدا کو کیا کیا، سجدہ کیا۔ زوردار تالیاں اپنے یہوہ کے لیے بجائیے۔ ہیلیلویا۔ یہ وہ بدر ہے جو ذبح کیا ہوا ہے، لیکن یہ 24 بزرگ اور لکھا گیا چاروں جاندار انہوں نے گر کر سجدہ کیا اور کہا آمین ہیلیلویا۔ اب یہ 24 بزرگ اور چاروں جاندار، یہ 24 بزرگ جو ہیں یہ آسمان کی نمائندگی، اور یہ 4 جاندار جو ہیں یہ زمینی مخلوقات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان میں چرند پرند اور وہ حیوان اور جانور اور سارے موجود ہیں، یعنی یہ سب کے سب اس وقت جو خدا کے سامنے خداوند کو کیا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ زبور 150 اس کی 6 آیت میں لکھا گیا ہے، ہر متنفس خداوند کی حمد کرے۔ اور متنفس کا مطلب ہے سانس لینے والی چیز۔ ہر وہ چیز جو سانس لیتی ہے، وہ مکھی بھی ہو سکتی ہے اور شیر بھی ہو سکتا ہے، وہ باز بھی ہو سکتا ہے اور چڑیا بھی ہو سکتی ہے، یعنی تمام مخلوقات بھی خداوند کی کیا کرتی ہیں، حمد کرتی ہیں۔ اور جب خداوند کی وہ حمد کر رہی تھی، گر کر خدا کو سجدہ کیا اور سجدہ کر کے کہا ہیلیلویا ہیلیلویا۔ یعنی ساری مخلوقات بھی خداوند کی کیا کرتی ہیں، حمد کرتی ہیں۔ اور جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو لکھا ہے پھر آسمان سے ایک آواز ہے۔ کہاں سے آواز آئی؟ اور تخت میں سے یہ آواز آئی، تخت سے آواز نکلی۔ جب بات چیت کی جاتی ہے تو تخت سے آواز بھی آتی ہے۔ ہیلیلویا۔ تخت سے آواز آئی، آواز کیا نکلی؟ اے اس سے ڈرنے والے بندوں، خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے، تم چھوٹے ہو یا بڑے ہو، کیونکہ یوحنا یہ بھی لکھتا ہے کہ میں نے بہت سارے چھوٹے اور بڑے مردوں کو خداوند کے سامنے دیکھا۔ اب میں سوچ رہا تھا یہ چھوٹے اور بڑے، جب آپ ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو رومی لوگ جو تھے وہ بغیر رحم کیے، کوئی چھوٹا ہوتا تھا یا بڑا ہوتا تھا۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا ہے ایک بچی کا مارسینا جو کہ صرف 5 سال کی تھی، اس کو شہید کر دیا گیا، چاہے کوئی چھوٹا ہوتا تھا چاہے کوئی بڑا ہوتا تھا۔ پھر میں ایک اور بات سوچ رہا تھا، ان چھوٹوں میں وہ شہید بھی ہوں گے جو یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت قتل کر دیے گئے تھے، شہید کر دیے گئے تھے۔ جب ہیرودیس نے آرڈر کیا تھا یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت کہ 2 سال میں سے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اسی لیے خداوند بڑوں کا بھی خیال رکھتا ہے اور خداوند چھوٹوں کا بھی خیال رکھنے کہا
چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو, ان کو منع نہ کرو, کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسا ہی کی ہے. خدمت میں بھی کہتا رہا اور آسمان پر بھی کہہ رہا ہے, چھوٹے اور بڑے دونوں سے خداوند مخاطب ہے. ہاللیلویا. اور مخاطب کیا ہے؟ خداوند کہتا ہے, آواز آئی, چھوٹے ہو بڑے ہو تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو. ہاللیلویا. تم سب کس کی حمد کرو؟ خدا کی. کہتا ہے پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز. چوتھا ہاللیلویا. جب چوتھی دفعہ ہاللیلویا کہا گیا, بڑی زور کی سی آواز, پانی کی سی آواز, جویں پانی دیاں زوردار چھلا ہوندیاں نے, انج دی آواز. پھر سخت گرجوں کی سی آواز, جیسے بجلی گرجتی ہے, کڑکتی ہے. یعنی اس وقت آسمانی مخلوقات بھی کہہ رہی ہاللیلویا. اس وقت 24 بزرگ بھی کہہ رہے ہیں ہاللیلویا. اس وقت جو شہیدوں کی ساری جماعت اکٹھی ہوئی آسمانی وہ بھی خوشی سے کہہ رہے ہیں ہاللیلویا. چاروں جاندار بھی, زمین کی تمام مخلوقات کی نمائندگی جو ہے وہ بھی کہہ رہی ہاللیلویا. اور بچتا کیا ہے پھر؟ قدرت, یعنی ہوا اور پانی. تو یہ پانی تو پہلے ہی جانتا ہے یسوع مجھے ڈانٹتا ہے اور مجھے رکنا پڑتا ہے. ہاللیلویا. یہ ہوائیں تو پہلے ہی جانتی ہیں یسوع کہتا ہے رک جا, تو ہمیں کیا کرتا ہے؟ رکنا پڑتا ہے. اس لیے یہ بجلی اور پانی یہ بھی بلند آواز کے ساتھ یہی کہہ رہا ہے ہاللیلویا. ہاللیلویا. یعنی تمام مخلوقات آسمان کی, زمین کی, یہ سب مل کر ایک ہی بات کہہ رہی ہیں, کیا؟ ہاللیلویا. کیوں ہاللیلویا کہہ رہی ہیں؟ اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے. بادشاہی کے لیے زوردار تالیاں بجائیے. اب یہ کیوں سارے مل کر ہاللیلویا کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا خدا کیا ہے؟ قادر مطلق ہے. اور کیا کرتا ہے؟ بادشاہی کرتا ہے. یہ جماعت ہو کے کدھر سے گئی ہوئی تھی؟ زمین سے. زمین پر یہ بادشاہوں کو جانتے تھے, ہسٹری کو جانتے تھے. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ایک آتا ہے وہ چلا جاتا ہے, دوسرا آتا ہے, تیسرا آتا ہے, چوتھا آتا ہے, بدلتے رہتے ہیں. پھر ایک بادشاہ ایک وقت میں صرف ایک جگہ پر موجود ہے. پھر کوئی بادشاہ قادر مطلق نہیں ہے, یعنی زوراور نہیں ہے, طاقتور نہیں ہے. لیکن اس وقت جو یہ دیکھ رہے تھے نا, یہ نیچے رومی شہنشاہوں کو دیکھتے تھے, اوپر یہ تخت پر کس کو دیکھ رہے تھے؟ خداوند یسوع مسیح ناصری کو. ہاللیلویا. اس لیے انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ جو یسوع بادشاہی کر رہا ہے وہ قادر مطلق ہے. یہ وہ بادشاہ نہیں ہے جس کو ووٹوں سے آ کر کوئی دوسرا بادشاہ اتار دے گا. یہ وہ بادشاہ نہیں ہے جس کو کوئی آ کر بادشاہ آئے گا اور اپنی طاقت کے طور پہ اس کی بادشاہی کو ختم کرے گا اور تخت کے اوپر خود بیٹھ جائے گا. یہ وہ نہیں ہے, بلکہ یہ قادر مطلق ہے, یعنی طاقتور ہے, زوراور ہے. یعنی یہ ہر جگہ پر کیا ہے؟ موجود ہے. یہ ابدی بادشاہ ہے, یہ آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے. کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی پوشاک پر, رنگ پر یہ لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا. ہاللیلویا. اس لیے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بادشاہوں کا کیا ہے؟ بادشاہ. ہمارا خدا بادشاہی کرتا ہے. اس لیے یہ کہہ رہے تھے ہاللیلویا. انہوں نے اس بادشاہ کا چہرہ دیکھ لیا. یہ وہ چہرہ جو نور ہے, جو ایسے جیسے سورج جو ہے وہ تیزی کے وقت کیا کرتا ہے؟ چمکتا ہے. یہ وہ بادشاہ جس کی آنکھیں جو ہے وہ آگ کی مانند ہے. اور یہ وہ بادشاہ جو دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں نا, ان کے سروں کے اوپر کتنے تاج ہوتے ہیں؟ کتنے تاج دسو؟ رومی جڑے دسے نا ایسے کر کے پتیاں جہاں لائی ہوئی, وہ بادشاہ.
یہ تاج، لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ جو بادشاہ ہے نا، اس کے سر کے اوپر تاج ہی تاج ہے. ہلیلویا، تاج ہی تاج. تاجان پریاسے اندہ سے یسوع مسیح ناصری دا. ہلیلویا. اس لیے یہ کہتے ہیں ہلیلویا کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے سر پر ایک تاج نہیں بلکہ کئی تاج تھے. میں اگلی دفعہ کوشش کروں گا ان تاج کے بارے میں آپ سے بیان کروں کہ یہ جو تاج، کئی تاج یسوع کے سر پر، یہ کس کس اور کس کس بات کو ظاہر کرتے. لیکن آج یہ قادر مطلق خدا کہہ رہے، اسی لیے یہ کیا کہتے ہیں ہلیلویا. پھر ہلیلویا اور کہنے کی وجہ ہے اس لیے آؤ نہایت شادمان ہوں، اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی. ہلیلویا، برا کی شادی آ پہنچی. یعنی یسوع مسیح کا روز عظیم جب وہ ہمیں لینے کے لیے آئے گا، وہ دن آنے والا ہے. اور اس دن میں کیا کیا جائے گا؟ انصاف کیا جائے گا. کلیسیا، آج آپ اگر طرح طرح کی آزمائشوں میں، مشکلات میں ہیں، پرابلمز کا شکار ہیں، یہ لوگ جو تھے اذیتوں سے، تکلیفوں سے نکل کر آئے تھے، تو یہ کہہ رہے تھے ہلیلویا. لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر آج آپ بھی کمزوریوں میں، بیماریوں میں، لاچاری میں، کسی بوجھ تلے مبتلا ہے، تو ان کمزوریوں کو چھوڑتے ہوئے، ان سے نظر ہٹاتے ہوئے تخت کے اوپر نظر کیجئے، یسوع کے اوپر نظر کیجئے اور ہلیلویا کہیے. ہلیلویا. اس کیونکہ جلال ہمارے خدا کا ہے. اس لیے ہلیلویا کہیے کیونکہ قدرت کا مالک وہ ہی ہے. اس لیے ہلیلویا کہیے کہ وہ انصاف کرے گا. آج زمین پر اگر آپ سے ناانصافی ہو رہی ہے، کوئی آپ سے ناانصافی کر رہا ہے، آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کے رشتہ دار یا موجودہ حکمران اگر آپ سے ناانصافیاں کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، یاد رکھیے ان سب کو ہمارے خدا کے سامنے جواب دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جواب نہ دیں. اس لیے کہیے ہلیلویا، کیونکہ خداوند آپ کا انصاف کرے گا. خدا انصاف کرتا ہے. اسی لیے خداوند کہتا ہے انصاف کرنا، سزا دینا میرا کام ہے. تم اپنے دشمنوں کے لیے بھی کیا کرو؟ دعا کرو، لعنت نہ کرو، برکت چاہو. ہمیں زمین پر اسی لیے رکھا گیا. آسمان پر یہ جماعت ہلیلویا کے نغمے گا رہی ہے، یہ ہلیلویا کہہ رہی ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے. ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی اگر حقیقی مسیحی ہیں، مسیح کو زندگی دی ہوئی ہے، اپنے وقت پر اس دنیا سے جب رخصت ہوں گے، میرا ایمان ہے میں بھی جب رخصت ہوں گا آسمان پر جا کر اس جماعت کے ساتھ مل کر ہلیلویا کہوں گا اور کہوں گا کہ جلال بھی ہمارے خدا کا ہے، نجات بھی ہمارے خدا کی ہے، قدرت بھی ہمارے خدا کی ہے، انصاف کرنے والا بھی ہمارا خدا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہمارا خدا ہے، قادر مطلق بھی ہمارا خدا ہے، اور ہمارا وہ خدا ہے جو تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو اپنی بادشاہ ہے، جس کی بادشاہت کا کبھی آخر نہیں ہوگا. ہلیلویا، ہلیلویا.